اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا عظیم وصدق اللہ رسول النبی المبین الکریم بعد توحید کے مطالعہ میں رسالت کے پروانہ ہو سیاست کے دیوانوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے نقشہ قدم پر چلنے والوں آگے سب سے پہلے آقا ایماندار مدینے کے تاجدار دور عالم کے مالک مختار جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں غلام کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بابا زبرن اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علی رحمہ شاہ فرماتے ہیں سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں پھر بے بہا دیے ہیں حضرات محترم آپ خطرہ سے گزارش ہے جب تک آپ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ بولتے رہا کریں اس لیے کہ بولنا یہ بزرگوں کا کام نہیں بلکہ جمدار انسانوں کا کام ہے وہ بولتے ہیں اور ہم لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہماری پرورش ہوتی ہے اسی کے ناطے آفدہ سے کہا جا رہا ہے جب آپ کو کوئی بات اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہا کیجیے شہر طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بولے سبحان اللہ شہر طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا اتنا تماشا کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا اتنا تماشا کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا لوگ دیکھے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کرن کا ہے مشہور یہ واقعہ نبی کا عاشق ایک ایسا گزرا جس نے اپنے دانتوں کو توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے حضرات محترم اور کئی میلاد شریف ہے اسی وجہ سے کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا ہے تو بس 15 سے 20 منٹ آپ مجھے برداشت کیجئے اس کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر نماز قائم کرو اور رب کے بارگاہ میں قربانی دیا کرو اس آیت پر آج تقریر ہوئی ہے پھر اسی بات پر اسی آیت پر یہاں پہ بحث کی جائے گی تو حضرات محترم آپ سمجھدار ہیں آپ نالج والے ہیں آپ دماغ والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ زمین بنایا اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ آسمان بنایا اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں جو تل رہی ہے جو گھوم رہی ہے یہ بھی اللہ نے بنایا ہے آپ جانتے ہیں جو آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں اس کو بھی رب تعالیٰ ہی نے بنایا آپ جانتے ہیں جو آپ کے جانور رب کے بارگاہ میں جمع کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ نے بنایا لیکن جب اللہ نے بنایا لیکن جب اللہ سارا چیز بنانے کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو بھی رب نے پیدا کیا ہے لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کیا جائے اور رب کے راہ میں رب کے بارگاہ میں کوئی قربانی کیا جائے تو حضرات محترم یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو رب کے بارگاہ میں ذبح کیا تھا رب کے حکم سے قتل کیا تھا رب کے حکم سے بارگاہ خداوندی میں وہ ذبح کیا تھا لیکن ذبح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے ذبح کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ذبح کرنا کسی بزدلی کا کام نہیں ہے بلکہ آپ سے یہ ایک مرغی کا بچہ بھی ذبح نہیں ہو پاتا ہے اگر آپ 10 سال کے بعد جو 10 سال گزارنے کے بعد اگر کوئی چیز کو آپ ذبح کرتے ہیں
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، لیکن وہ حضرت ابراہیم جو اپنے بیٹے کو رب کے بارگاہ میں قربان کیے تھے، وہ حضرت حاجرہ جو اپنے بیٹے کو رب کے بارگاہ میں قربان کیا تھا، آخر وہ بھی ایک اللہ کا بندے تھے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں آپس میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں جب پڑھا جاتا ہے تو معلوم یہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ جب ان کی عمر ڈھلنے لگے، جب ان کا عمر ختم ہونے لگے، تو ان کو ایک دل میں خواہش پیدا ہوا کہ کوئی ہو جو میرا بڑھاپا کا سہارا بن جائے، کوئی ایسا ہو جو میرے ہاتھ کا بازو بن جائے، کوئی ہو جو میرا قدم پر قدم بڑھاتے ہوئے راستہ مل جائے۔ تو حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام ہے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام آپ دوسری شادی کر لیجئے، آپ دوسری نکاح کر لیجئے، اور آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروایا جائے، آپ نکاح حضرت حاجرہ سے کر لیجئے، تاکہ حضرت حاجرہ کی شکم مبارک سے کوئی نسل پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، تاکہ آپ کا گھر چلے، تاکہ آپ کا خاندان آگے بڑھے، تاکہ آپ کا رکھوالا بن جائے، تاکہ آپ کا بازو بن جائے، تاکہ آپ کا ایک رہبر بن جائے۔ تو حضرت سارہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی کرتے ہیں، اور حضرت حاجرہ سے شادی کرنے کے بعد 80 سال کی عمر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتے ہیں، کوئی نعمت کی شکل میں کوئی چیز نہیں مل پاتا ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ کی جب نکاح کر لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے دعا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے تو نیک اولاد عطا کر، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا رب کے بارگاہ میں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ رب کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمایا تو رب کے بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو گیا۔ ہونے کے بعد حضرت حاجرہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدائش ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش زمین پر ہوتے ہیں، ہونے کے بعد سارہ کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ کے شکم سے پیدا ہو گیا۔ حضرت سارہ کے اندر یہ الگ طریقے سے ذہن میں کچھ باتیں آ گئی۔ آنے کے بعد حضرت سارہ نے عرض کرنے لگی، اے شرع تاجدار، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرا حکم یہ ہے کہ آپ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی جگہ پہ چھوڑ دیں، کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جا جہاں کسی چیز کا نشانہ نہ ہو، کوئی پرندہ کا چیچا نہ ہو، کہیں پانی ملنے کے لیے پانی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی بات کو مانتے ہوئے رب کے بارگاہ میں پھر دعا پیش کرتے ہیں، دعا عرض کرتے ہیں، یا رب کائنات، 80 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کو حکم یہ مل رہا ہے کہ میں اسے کسی جنگل پہ چھوڑا ہوں، کسی زمین کے اوپر چھوڑا ہوں، مجھ سے دور دراز کرنے کے لیے یہ حکم مل رہا ہے۔ تو غائب سے آواز آتی ہے، آنے کے بعد آواز کیا تھی؟ اور آواز یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ بات صرف تمہاری بیوی سارہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بھی حکم ہے کہ تو اپنے بیٹے اسماعیل کو کسی ایسے جگہ پہ چھوڑا جہاں پانی کے لیے پانی نہ ملے، جہاں کھانے کے لیے رزق نہ ملے، اور کہیں دور دراز سے کوئی آبادی نہ ملے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر رب کے بارگاہ میں دعا پیش کرتے ہیں۔ دعا فرمانے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ پروردگار عالم، آخر میں اسے چھوڑو تو کہاں سے لے کے جاؤ، کس راستے سے لے کے جاؤ؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے
کہ فلسطین کے سرزمین سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار میں بیٹھاتے ہیں۔ بیٹھانے کے بعد جب سواری پر چڑھتے ہیں، لیکن کچھ دور دراز کے بعد مکے کے سرزمین پہ آ جاتے ہیں، جہاں آج کعبہ شریف ہم اور آپ زمزم پانی پیتے ہیں۔ آج اور ہم جو کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، کعبہ شریف کو اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے چومتے ہیں، وہی خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس رب کے حکم کو مانتے ہوئے اگر اسماعیل کو نہیں چھوڑتا تو آج کعبہ نہیں بنتا۔ جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں زورو شور سے، وہ آب زمزم کی پانی نہیں ملتا۔ یہ ہمارا ابراہیم کا صدقہ ہے، اسماعیل کا صدقہ ہے۔ تو حضرات محترم، بات کہنا یہ تھا کہ حضرت حاضرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کے حکم کی خاطر، رب کے حکم کے مانتے ہوئے حاضرہ اور حضرت حاضرہ اور اسماعیل کو اس چٹیال میدان میں، وہاں جو پانی کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، کئی دور دراز سے آبادی نہیں تھی، اس جگہ پہ چھوڑ آیا۔ آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے تو حضرت حاضرہ نے کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، اے شوہر تاجدار، اے سر تاج، آخر آپ کس جگہ پہ ہمیں اور آپ کو، ہمیں اور بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ آپ خود کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی حکم ملا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن جب حضرت حاضرہ نے 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں، 3 مرتبہ کہنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا، اے حاضرہ، یہ دنیا دار کی بات کو مانتے ہوئے میں تمہیں چھوڑ نہیں جا رہا ہوں، بلکہ رب کائنات کی بات کو مانتے ہوئے اور رب کائنات کی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میں بیٹا اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بیوی محترمہ حضرت حاضرہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت حاضرہ نے کہنے لگی، جو مشک کا پانی تھا اور خضر کی پاکٹ تھی، تو حضرت حاضرہ نے کہنے لگی، آپ اس چیز کو لے کے جائیے، اگر رب تعالیٰ جو 86 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے تو آج اس بیابان اور چٹان میدان میں ہمیرا اور بیٹے کا حفاظت کرنے کے لیے رب تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور جب خضر کی پاکٹ میں خضر ختم ہو جاتا ہے، لیکن پانی نہیں مل پا رہی تھی، اور خضر نہ کھانے کی وجہ سے حضرت حاضرہ کے شکم میں دودھ نہیں بن پا رہا تھا، حاضرہ کے چھاتی میں دودھ نہیں بن پا رہا تھا، اور جب دودھ نہ پینے کے لیے، نہ پلانے کے چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان خاموش ہو جاتی تھی، زبان سوکھ جاتا تھا، وہ اپنی حالت کو بگڑنے لگ رہا تھا۔ تو حضرت حاضرہ نے سوچی، اگر بیٹے کو پانی نہیں پلاؤں گی تو بیٹا مر سکتا ہے، اگر بیٹے کو پانی نہیں ملے گا تو اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ماں کی محبت تھی، اور ماں کی محبت وہ ماں کی محبت ہے جو دنیا اور آسمان کو ایک کر سکتا ہے۔ اگر ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کے بارگاہ میں دعا کر دیتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، تو حضرت حاضرہ ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کے چکر لگاتی ہے، لیکن پانی کی تلاش کہیں نہیں ہو پا رہے ہیں، پانی کہیں نہیں مل پا رہی تھی، پانی کا آتا پتہ نہیں تھا۔ اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جب چڑھتی تھی اور چڑھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے حضرت حاضرہ کی نظر حضرت اسماعیل کے اوپر پڑتے تھے، اسماعیل کی طرف دیکھا کرتی تھی، اور دیکھنے کی مقصد یہ تھا کوئی جنگلی جانور آ کے اسماعیل کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جنگلی جانور آ کر اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اسی پہنچانے پہ کبھی صفا پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھتی تھی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چکر لگاتی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ گئی، لیکن پانی نہیں مل پایا۔ لیکن جب وقت ختم ہو گیا، جب مایوسی ہو کر جب حاضرہ نے اسماعیل کی طرف روا اور دبا ہوتے ہیں، روا اور دبا ہونے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی قریب آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیا کو رگڑنے کے بعد زمین سے پانی کا چشمہ باہر ہو جاتا ہے۔ ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑی زمین پر رگڑتا ہے تو پانی کا بھربھلیا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نظر حضرت حاضرہ کی پڑتی ہے تو یہ کہنے لگتی ہے، زم زم تھم تھم، اور یہ پانی زمزم ہے، یہ پانی رک جا، اس لیے کہ آگے آنے کے بعد آگے نسل پر یہ پانی بہت کام آئے گا۔ تو حضرت حاضرہ نے اپنی ہاتھوں سے اس پانی کو گھیر دیتی ہے، اس پانی کو مٹی کا میری بنا کر پانی کو چھینک دیتی ہے۔ چھینکنے کے بعد اسی پانی کا نام ہے آب زمزم۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات قربانی کریں،
تو دل سے کریں، اور جس طریقے سے قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی حکم ہوتا ہے قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کا دل کے کینہ بھی قربانی کیا جائے۔ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں جو بغض ہوتا ہے اس کو بھی قربانی کیا جائے، اس لیے کہ قربانی ایک امتحان ہے، قربانی ایک اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہے، قربانی اللہ کا خوف دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کے دل میں حضرت ابراہیم کی محبت ہوگی، جب حضرت ابراہیم کی محبت آپ کے دل میں ہوگا تو ان کے ساتھ جو امتحانات ہوا تھا وہ امتحانات آپ کو یاد آئے گا۔ اس لیے جب آپ قربانی کریں تو دل سے کیا کریں، اور دل کے ساتھ کرنے کے بعد اور دل میں جو کینہ اور بغض کو رکھ کر قربانی کرتے ہیں تو اس کو بھی نکال کر کیا کریں۔ تو حضرات محترم، کافی وقت ہو چکا ہے، آج ہمارے محفل میں ہمارے آس اور پاس ایک ایسے عالم دین بیٹھے ہیں جو دنیا دار آپ لوگ صرف عالم علماء کو دیکھے، لیکن آج مفتی کا بھی نظر آنے لگا ہے۔ آج اسی مجلس میں ایک ایسے مفتی صاحب بیٹھے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں کو شیئر کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم لوگ امامت کرتے ہیں، ہم لوگ نائب رسول ہیں، لیکن وہ مفتی صاحب جو بچوں کی کمپینین ہے، جو اسلام کو پھیلائے گا، اسی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اگر وہ مدرسہ میں نہیں پڑھائے گا تو ان سے بچے نہیں نکلیں گے، اگر کوئی بچہ نہیں نکلے گا تو کوئی مسجد میں امام نہیں بنے گا۔ تو حضرات محترم، مفتی صاحب کا بھی کچھ باتیں ہم حضرات کو سننا چاہیے، اور مفتی صاحب کی باتوں کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔